ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کہ صرف محبوب کا خیال ہوتا ہے عشق میں، اپنے نفع نقصان کا کوئی خیال نہیں۔ جب تک اپنا نفع نقصان تج نہیں دو گے اس وقت تک کچھ نہیں ملتا۔ میرے امام کہتے ہیں ان کے نام پاک پر سب جان و مال، ان کے نام پاک پر سب جان و مال، نج دیا سب تج دیا پھر تجھ کو کیا۔ ان کے نام پاک پر سب جان و مال، غور فرمائے جب تک تج نہیں دو گے اس وقت تک کہ عشق کی عین تک نہیں پہنچ سکتے۔ سنی دعوت اسلامی کا مقصد تین عین ہے، ایک علم کی عین، ایک عمل کی عین اور ایک عشق کی عین۔ ہم تین عین پر محنت کریں، علم، عمل اور عشق، تاکہ یہ قوم پستی سے بلندی کی طرف جائے۔ ہمارے پاس سب ہے، عشق نہیں۔ اور یاد رکھنا، عشق اگر بچے کو بھی مل جائے، بچے کو عشق اگر بچے کو بھی مل جائے تو بچہ بھی بچہ نہیں رہ جاتا، پھر بچہ بھی قابل رشک ہو جاتا ہے۔ میں اپنی گفتگو سمیٹنے سے پہلے لیکن صرف اتنا عرض کروں، آج شراب نشہ ہماری قوم میں، زنا کی لعنت ہماری قوم میں، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنا ہماری قوم بہت سے جرائم میں مبتلا ہے۔ وجہ حضور سے وہ عشق نہیں کیا جو کرنا تھا، اس لیے کہ جب عشق ہوتا ہے تو آدمی کی توجہ بیوی کی طرف نہیں رہ جاتی۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے تو میں بہت گہری بات کروں، انسان کی توجہ بیوی کی طرف نہیں رہ جاتی۔ کیسے؟ کچھ لوگ ہیں جن کو دین کے معاملے میں بڑی باتیں کرنے کا بڑا شوق ہے، مگر ان کی اوقات کچھ نہیں، اس لیے کچھ بھی بکتے رہتے ہیں۔ حالانکہ دین کی سمجھ اللہ صرف انہی کو عطا کرتا ہے جن کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کر لیتا۔ دین سمجھنے کے لیے وہ نصیب چاہیے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، تب دین کا فلسفہ سمجھ میں آئے گا، دین کی بنیادیں سمجھ میں آئے گی، دین کے راز سمجھ میں آئیں گے، دین کے اسرار سمجھ میں آئیں گے۔ عشق جب ہو جائے عورت کی طرف بھی توجہ نہیں رہتی۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا مشہور واقعہ ہے جس پہ بڑا واہویلا کرتے، اہل بدعت بھی بڑا واہویلا کرتے، کہ صابر پاک جب ان کا نکاح ہوا تو ان کے نکاح کے موقع پر جب دلہن کو حجرہ عروسی کے اندر لایا گیا تو آپ نے نظر اٹھا کے دیکھا دلہن جل گئی، اس کا انتقال ہوا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے اچھا ہوا کہ فلمی دنیا کے لوگوں کی توجہ اس کرامت کی طرف نہیں ہے، ورنہ وہ اس پر بھی جو ہے وہ دو چار کتا گولیاں کھاتے ہیں۔ ہاں یہ دیکھو، جب مولوی جو ہے وہ یہ سن کر کے بے چین ہو جاتا ہے۔ جب بھی میں مولوی کہتا ہوں تو میری مراد علماء اہل سنت نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم علماء کو پھر بہت عزت سے یاد کرتے ہیں کیونکہ ہمارا مسلک عزت ہے۔ تو جب ہر بات کی سمجھ مولوی کو نہیں آتی تو ان نچنیوں کو کیا سمجھ آئی؟ نچنیے نکلے قرآن کی آیت سمجھانے کے لیے۔ اندازہ فرمائے، میں کہتا ہوں اوقات میں رہو، آپ کا کام ناچنا ہے اتنی اوقات میں، اس لیے کہ جب ہر مولوی بھی قرآن نہیں سمجھا سکتا، ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کی تفسیر کے لیے کم سے کم عالم کو 54 علوم پر مہارت ہونا ضروری ہے۔ 54 علوم کی معلومات نہیں، اس میں مہارت ہونا ضروری ہے۔ یہ علم تفسیر کے بارے میں یہ بتایا گیا، اس لیے کہ قرآن ایک ہی لفظ کو کئی معنی میں استعمال کرتا ہے، اور پھر عبارت کے اعتبار سے الگ الگ معنی۔ صرف لفظ تقویٰ کو لے لیں، تقویٰ کا ایک معنی ڈرنا، تقویٰ کا ایک معنی پرہیز کرنا، تقویٰ کا ایک معنی جو ہے وہ بچنا، اسی طریقے سے مختلف معنوں میں تقوی کو استعمال کیا گیا۔ اب یہ بیچارے نچنیے کیا جانے جو کھڑے ہو کر کے استنجا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم دین پہ اعتراض کریں گے۔ اوقات دیکھو اپنی۔ ارے جب بڑے بڑے عرب کے فصحاء وہاں پر ایسے جامد و ساکت ہے، کیسے قرآن کی آیت نہیں کلام مصطفیٰ سن کر
ایک ہے کلام خدا اور ایک ہے کلام مصطفیٰ. حضور کی زبان سے جب ان کا کلام نکلا تو پتہ ہے عرب کے وہ لوگ جو ایک ایک مجلس میں 200 اشعار فی البدی پڑھ دیتے تھے، ان کی حالت کیا ہوئی؟ میرے امام کہتے فصحا، عرب کے بڑے بڑے، جوہلا نہیں، فصحا. اس لیے کہ جاہلوں کو چپ کرنا الگ ہے اور فصحا جمع ہے فصیح کی. بمبئی میں بات کرو اس لیے تھوڑا نیچے اتر کر کے کرنا پڑے گا. اگر لکھنؤ اور دلی میں کرتا تو شاید اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی. لیکن مجھے پتا ہے کہ لکھنؤ ہو، دلی ہو، ممبئی ہو، مگر عشق والا دل جہاں ہوتا ہے وہاں بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. ہاں، ممبئی والے بھی کچھ پوچھے نہیں ہیں، عروس البلاد میں رہتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن توجہ آپ کی ہے، غور فرمائے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، چھوٹے چھوٹے نہیں، عرب کے بڑے بڑے فصیح زبان دان جو 200 اشعار فی البدی کہتے تھے. یا رسول اللہ وہ آپ کا کلام سن کر کے ان کی اوقات کیا ہے؟ تیرے آگے ہی دبے نچے. اور ان کو جب دیکھنے والا دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کے منہ میں زبان نہیں ہے، بلکہ پھر فوراً اس کی تردید کر کے کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں لگتا کہ منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں. آپ کا کلام جب کوئی سنتا ہے عرب کا بڑے سے بڑا فصیح تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے کہ اس کے منہ میں زبان نہیں ہو، نہیں بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہیں ہو. توجہ میری طرف، بتاؤں کیا کیفیت ہوتی ہے جب کوئی بات کرتا ہے نا، بڑی بات. یہاں بڑے بڑے خطبہ موجود ہیں ماشاءاللہ. ابھی ہماری جماعت کے ابھرتے ہوئے خطیب حضرت علامہ انظار صاحب موجود ہیں، حضرت مولانا اصغر صاحب اور بھی علماء ہمارے خطبہ موجود ہیں. جب کوئی اچھی بات کرتا ہے نا تو پبلک ہو جاتی ہے بالکل جامد و ساکت، جم جاتے ہیں لوگ. لیکن اس کے بعد بھی ان کو بات سمجھ میں آ رہی ہے. ہمیں پتا چلتا ہے کسی کی آنکھ ایسے بڑی ہو جاتی ہے، ایسے بڑی ہو جاتی ہے. کوئی ایسے ایسے کرتا ہے، کبھی دیکھا ایسے؟ کوئی ہاتھ سے بھی اشارہ کرتا ہے، ہاں ہاں سمجھ میں آ رہی ہے نا. کوئی سبحان اللہ بول کے بتاتا ہے کہ سمجھ میں آ رہی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بلکہ زبان سے نہیں کچھ بولے، آنکھ سے اشارہ کرے، سر ہلائے، ہاتھ سے اشارہ کرے تو ایسا لگتا ہے بات تو اس کے سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن بات اتنی بھاری کہنے والے نے کہہ دیا کہ اس کی زبان کام نہیں کر رہی. ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے منہ میں زبان نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک منزل ہے. لیکن ایک منزل بات پر ایسی آتی ہے کہ نہ آنکھ کام کرتی ہے، نہ سر کام کرتا ہے، نہ ہاتھ ہلتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. انسان ایسی ہو جاتا ہے بات سن کر کے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کلام سن کر کے اس کے جسم سے روح نکل گئی. بات سن گئی؟ اب حضور علیہ السلام جب کلام کرتے تھے تو عرب کے فصحا کی حالت یہ ہوتی تھی کہ وہ آنکھ ہلانا بھی بھول جاتے تھے، وہ سر ہلانا بھی بھول جاتے تھے، وہ ہاتھ کا اشارہ کرنا بھی بھول جاتے تھے. ان کی کیفیت ہوتی تھی دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ یہ مر چکا. کلام مصطفیٰ سن کے ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا.